ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک شخص کیسے اتنا عزیز ہو جاتا ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنوں کی سالوں کی محبت اور عزت تک داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ صرف چند دن کی محبت کیسے سالوں کی والدین کی محبت سے جیت جاتی ہے۔ لیکن یہی اپنوں سے محبت ہمیں کمزور اور بزدل بنا دیتی ہے۔ ان کی زندگی کے لیے ہمیں کبھی کبھی خود کو آزمائش میں ڈالنا پڑتا ہے۔ محبت کے کھیل بھی عجیب ہیں۔ میرا نام حفصہ ہے، میری والدہ گھریلو خاتون ہے۔ میرے بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے، میں کالج میں تھی، ابو روزانہ مجھے کالج چھوڑتے اور واپسی پر لے کر آتے۔ میں اپنے ابو کی ایسی بیٹی بننا چاہتی تھی جس پر ان کو فخر ہو، اسی لیے میں دن رات محنت کر رہی تھی کہ اچھے نمبر لے کر انہیں خوش کر سکوں۔ میرے مڈ ٹرمز ہو رہے تھے اور میں شدید فکر مند تھی، کھانا پینا بھولا ہوا تھا۔ امی لڑتی کہ ایسا کیا بھوت سوار ہو گیا پڑھائی کا جو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں۔ مجھ پر جنون سوار تھا کہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ ابو مسکرائے اور کہتے، بھوت نہیں، میری بیٹی پر کچھ بننے کا جنون سوار ہے، تمہارے بیٹوں کی طرح نہیں جنہیں اسکول سے آنے کے بعد کرکٹ اور رات کو 9 بجے سونے کا جنون ہے۔ حفصہ میرا بیٹا ہے، اسے آگے بڑھنا ہے، اور میں ابو کے کاندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیتی۔ ابو میری زندگی تھے، میری زندگی ان کے گرد ہی گھومتی تھی۔ ان کی محبت نے مجھے بہت اعتماد دیا تھا۔ اس دن ابو لیٹ تھے، مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انتظار کرتے ہوئے۔ میری فرینڈ نے کہا چلو آج تمہیں میں چھوڑ دیتی ہوں، لیکن مجھے یہ مناسب نہیں لگا۔ میں بس اسٹینڈ کی طرف آ گئی۔ موسم خراب لگ رہا تھا، کچھ دیر میں بارش ہو جائے گی۔ مجھے کھڑے کچھ وقت ہی ہوا تھا جب گاڑی سگنل پر رکی۔ میرے سامنے ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جہاں میں کھڑی تھی وہاں روڈ پر پانی تھا۔ جیسے گاڑی رکی پانی کے چھینٹے میرے یونیفارم پر پڑے۔ میں حیرانی سے کبھی اپنے کپڑے اور کبھی گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی میں موجود شخص فون پر مصروف تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر گاڑی کے شیشے پر دستک دی۔ اس نے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے اشارے سے کہا شیشہ نیچے کرو۔ جیسے اس نے شیشہ نیچے کیا میں نے کہا گاڑی مہنگی رکھ سکتے ہو، فون بھی کافی مہنگا ہے، تو آنکھوں کا علاج کیوں نہیں کرواتے؟ وہ حیرانی سے دیکھ رہا تھا۔ بولا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا آپ کی نظر کمزور ہونے اور بیکار ڈرائیونگ کی وجہ سے میرے یونیفارم کا ستیہ ناس ہو گیا ہے۔ کہنے لگا بلدیہ کا قصور ہے یا حکومت کا قصور بھی میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہی ہو؟ لڑکی میں نے نہیں کہا تھا یہ سڑک ٹوٹ جائے، یہاں کھڈا بن جائے، تم کہیں کھڑی ملو اور تمہارا یونیفارم خراب ہو جائے۔ اسی وقت سگنل کھل گیا اور گاڑی سے پیچھے موجود ٹریفک کے ہارن مسلسل بج رہے تھے اور وہ آگے بڑھ گیا۔ مجھے شدید غصہ تھا، میرے منہ سے بے اختیار ہی سڑیل نکلا۔ میں نے خود سے کہا حفصہ دفع کر، یہ امیر لوگوں کو زوم ہی بہت ہوتا ہے، امیری کا، مغرور لوگ۔ ہم غریب مڈل کلاسیے تو ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہیں۔ ابو سے بہت لڑائی کا موڈ تھا، لیکن گھر آئی تو بہت سے لوگ گھر میں جمع تھے۔ میرے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ میں بھاگ کر لوگوں کو پرے دھکیل کر آگے بڑھی تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور سر پر آسمان تو رہا ہی نہیں تھا۔ ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ موقع پر ہی اپنی جان گنوا چکے تھے۔ یہ ایسی قیامت تھی جس نے مجھے آسمان سے زمین پر لا پٹکا۔ زندگی کا ایسا تاریک دن جس نے میرے خوابوں کو سیاہ تعبیر دے دی۔ یہ دن ہماری فیملی کی زندگی میں ایسی قیامت تھا جسے برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اور کہنے والے کہتے ہیں صبر کرو، لیکن صبر کرنے کا کہنا آسان ہے، صبر تو آتے آتے ہی آتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ابو کو کچھ ہوا تو میں بھی نہیں زندہ بچوں گی، لیکن سچ ہی کہتے ہیں کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی بھی مرتا نہیں ہے، زندہ ہی تھی میں بھی۔ گھر میں تعزیت کرنے والوں کا آنا جانا رہتا تھا۔ اماں کو خبر نہیں تھی اپنی اور میرے بھائی جو اتنی سی عمر میں لاوارث ہو گئے تھے، مجھے انہیں دیکھ کر مزید رونا آتا۔ اس دن میرے بڑے ماموں جو ابا کے فوت ہونے کے بعد سے ہی ہمارے پاس تھے کہنے لگے تم لوگ تیاری کرو، ہمیں گھر جانا ہے۔ اماں نے بہت کہا کہ وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، لیکن کہنے لگے بچوں کا ساتھ ہے، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، تم آتی جاتی رہنا، تم کسی کے گھر نہیں جا رہی، تمہارے بھائی کا گھر ہے۔ اس گھر سے ابا کی بہت سی یادیں جڑی تھیں، بہت مشکل تھا اس گھر کو چھوڑنا، لیکن مجبوری تھی۔ ماموں کی 2 بیویاں تھیں، ایک شادی انہوں نے انگلینڈ میں کی تھی، وہ انگریز عورت تھی، اس سے ایک ہی بیٹا تھا۔ دوسری پاکستان میں اپنی کزن سمیرہ سے کی جو ان کی چچا زاد تھی، جن میں سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔
بیٹی بڑی تھی اور بیٹے میرے بھائیوں کے ہم عمر تھے۔ بیٹی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں رہ کر پڑھ رہی تھی۔ مامی نے ہمیں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ ہمیں آئے 10 دن ہو گئے تھے۔ اپنا گھر اور ابو بے حد یاد آتے تھے۔ آج امی اور میرے بھائی گھر گئے تھے۔ مجھے بھی جانا تھا لیکن بخار کی وجہ سے نہیں جا سکی۔ میں کچن میں پانی پینے آئی تو کچن میں اجنبی کو دیکھ کر چیخنا شروع کر دیا۔ میں بار بار چور چور کہنے لگی کیونکہ ان 10 دنوں میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی میرے چیخنے پہ وہ پلٹا میری آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں نے کہا، سڑیل، تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ گئے؟ ایسی کیا دشمنی تھی تم سے؟ تمہاری گاڑی تو بچ گئی تھی، اور تم بھی، لیکن آج نہیں بچو گے۔ رکو، بلاتی ہوں ماموں کو۔ وہ بولا، بریک پر پیر رکھیں محترمہ، آپ کا پیچھا میں کیوں کرنے لگا؟ اور آپ ہیں کون؟ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تبھی ماموں آ گئے اور کہا، فرحان، ان سے ملو، یہ تمہاری کزن ہے حفصہ، اور مجھے بتایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اپنی امی کی وفات کے بعد پاکستان شفٹ ہو گیا ہے، ڈاکٹر ہے، اب یہیں ہوتا ہے۔ وہ بولا، شکر ہے پاپا آپ آ گئے، نہیں تو یہ خاتون تو مجھے اوپر پہنچا دیتی۔ ماموں ہنسنے لگے اور مجھے ساتھ لگا کر بولے، نہیں بھائی، ایسا مت کہو، میری بچی بہت پیاری ہے، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ کہہ کر ماموں واپس چلے گئے۔ میں بھی مڑنے لگی جب اپنے پیچھے اس کی آواز سنی۔ کہنے لگا، بات سنو۔ میں نے پیچھے مڑ کر سوالیہ انداز میں دیکھا۔ کہنے لگا، کچھ نقصان ایسے ہوتے ہیں جو پورے نہیں کیے جا سکتے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، میں سمجھ رہی ہوں، آپ معذرت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں سکے۔ پریشان نہیں ہوں، میرا یونیفارم دھل کر صاف ہو گیا ہے۔ میں یہ کہہ کر آ رہی تھی جب اس کے کہکے نے دور تک میرا پیچھا کیا۔ میں نے بے اختیار ہی پاگل کہا اور سوچا یقیناً پاگلوں کا ہی ڈاکٹر ہوگا یہ۔ ناشتے کی میز پر سب موجود تھے جب ماموں نے میرے بھائیوں سے کہا کہ دوبارہ سے پڑھائی شروع کرو بیٹے، یہ سب یوں ہی لکھا تھا، قسمت میں بہادر بنو اور زندگی کو فیس کرو، کچھ بنو تاکہ تم لوگوں کے ابو کی روح کو سکون ملے۔ فرحان کو شاید پتہ نہیں تھا کہ اس حادثے کا، جب میں شام کو لان میں تنہا بیٹھی تھی۔ وہ میری طرف آیا اور بولا، مجھے بہت افسوس ہوا سب سن کر، میری والدہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، میں سمجھ سکتا ہوں اپنوں کے بچھڑ جانے کا غم کیا ہوتا ہے، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں اگر میری وجہ سے آپ کو کوئی پریشانی ہوئی ہو۔ کہہ کر وہ چلا گیا اور میں سوچ رہی تھی کہ اتنا برا بھی نہیں ہے سڑیل۔ اور ایک بات تو آج میں نے نوٹ کی تھی، ہینڈسم بھی کافی تھا۔ میں اپنی سوچ پر خود ہی ہنسی تھی۔ ماموں نے اپنے بیٹوں کے اسکول میں ہی میرے بھائیوں کا ایڈمیشن کروا دیا، ان کے لیے الگ گاڑی لی تھی اور اب وہ روزانہ شام کو میرے بھائی کو ڈرائیونگ سکھا رہے تھے۔ ماموں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی تھیں، دل سے وہ جو کر رہے تھے یہ کوئی کرتا ہے۔ میں اور امی بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب فرحان وہاں آ گیا اور امی سے کہنے لگا، پھپھو آج موسم اچھا ہے، پکوڑے بنا لیں۔ امی تو خوشی سے نہال ہو گئیں۔ امی فوراً کچن میں چلی گئیں۔ مجھے اچھا نہیں لگا تھا، گھر میں ملازمہ تھی جو کھانا پکاتی تھی، پھر میری ماں کو ہی کچن میں بھیجنا، مجھے یہ بات بہت ڈسٹرب کر رہی تھی۔ آخرکار میں نے کہہ دیا، ہم نوکر نہیں ہیں۔ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا اور بولا، وہ صرف تمہاری امی نہیں ہیں، میری پھپھو بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ اس گھر میں اجنبی بن کر نہ رہیں بلکہ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیں۔ مجھے افسوس ہے تمہاری سوچ پر، میں نے اس دن دل میں اسے اتنی بددعائیں دی تھیں جتنی یاد تھی۔ مجھے لگتا تھا یہ اپنی دولت کا روپ جھاڑتا ہے ہم پر، اسے لگتا ہے کہ ہم اس کے گھر رہتے ہیں تو اس کے غلام ہیں۔ ماموں مجھے کالج چھوڑتے ہوئے آفس جاتے تھے، وہ مجھ سے بہت سی باتیں کرتے، اکثر فرحان کی، اس کے بچپن کی۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں میں فرحان اور اس کی ماں کا ذکر ہوتا، انہیں بہت محبت تھی ان دونوں سے۔ انہوں نے کبھی سمیرہ مامی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جو کچھ بھی ہے ان کے پاس سب فرحان کا ہے، اس کی ماں کا ہے، وہ مرتے وقت سب اپنے بیٹے کے نام کر گئی تھی۔ فرحان اب روزانہ ہی میرے بھائیوں کو ساتھ لے کر نکل جاتا، اس کی بہت دوستی تھی ان سے۔ سب اچھے دن گزر رہے تھے جب ایک دن امی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل لے جایا گیا لیکن طبیعت تھی کہ سنبھل نہیں رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے ماموں کو بلوا لیا اور کہا، مریضہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ماموں نے مجھے اور فرحان کو اندر بلوایا۔ امی کہہ رہی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ ماموں اور میں رو رہے تھے۔ ماموں نے انہیں حوصلہ دیا، اسی وقت ہی فرحان کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا اور کہا کہ میں حفصہ کو فرحان کے حوالے کر رہا ہوں، جانتا ہوں یہ ذمہ داری نبھانا جانتا ہے، تم فکر نہیں کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ہم فرحان اور حفصہ کی دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ ماموں بھی بات ہی کر رہے تھے، امی نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور پھر اچانک ان کی طبیعت بگڑ گئی اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔
میری ماں ہمیں چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی تھی، ایک اور قیامت آ گئی تھی ہم پر، میں ایک بار پھر یتیم ہو گئی تھی۔ امی کو اس دنیا سے گئے 6 ماہ ہو گئے تھے، لیکن لگتا تھا کہ کل کی بات ہے۔ میں نے خود کو کمرے میں محدود کر لیا تھا۔ ابا کے بعد تو اماں تھیں جو جب ہم روتے تھے تو چپ کروا دیا کرتی تھی، لیکن امی کے بعد کون تھا؟ اب ماموں بہت مصروف تھے اور کب تک ہمارے آنسو پہنچتے رہتے؟ اپنی بھی زندگی تھی ان کی، وہ جو کر رہے تھے وہی بہت تھا۔ میرا نکاح سادگی سے فرحان سے کر دیا گیا۔ میری امی کی خواہش تھی، مجھ پہ فرض تھا کہ نبھاتی، لیکن اس کی کیا مجبوری تھی پتہ نہیں تھا، شاید ماموں کی وجہ سے یا مرتی پھپھو کا لحاظ تھا، اللہ جانے۔ میں سوچ رہی تھی جب وہ دروازہ کھلا اور ہادی اندر آیا، کہنے لگا، خاتون ڈرے نہیں، میں معصوم سا انسان ہوں، چڑیلوں سے تو ویسے بھی شدید ڈرتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر سچ تلاش کرنے کی کوشش کی۔ کہنے لگا، اگر تفصیلی جائزہ لے لیا ہے تو بیٹھ جاؤں۔ ویسے میں نے سنا تھا کہ پاکستانی دلہنیں شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو ایسے کوئی آثار نہیں۔ میں نے گھور کر اسے دیکھا تو ہنسنے لگا۔ میں نے پوچھا، میں تو امی اور ماموں کی وجہ سے مان گئی، آپ کی اپنی زندگی ہے، کوئی اور پسند بھی ہوگی تو مانے کیوں؟ کہنے لگا، جو پسند آئی تھی وہ تو وہیں کہیں رہ گئی، ایک روڈ پر ملی تھی، لڑاکی اور بہادر، میں تو اسے ڈھونڈنے نکلا ہوں۔ میں نے حیرانی سے دیکھا تو اس بات میں سر ہلایا اور بولا، چڑیل، مجھے تم پہلی نظر میں ہی اچھی لگی تھی، اور پسند کا کیا ہے، اور شادی کر لوں گا، تم میرے بچوں کو سنبھالنا، وہ مجھے سنبھالے گی۔ میں نے کشن اٹھا کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ کہنے لگا، رکو ذرا، پاپا کو بلاتا ہوں، وہ تو کہتے ہیں تم اچھی بچی ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، تم تو میری جان کے در پہ ہو۔ دن بہت حسین تھے۔ فرحان کی محبت ایک خوبصورت تحفہ تھی اللہ کا، اس کی محبت نے میرے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ میں ہر روز اللہ کا شکر ادا کرتی، ایسا سسرال ملا اور ایسا پیار کرنے والا شریک سفر۔ لیکن پھر وہ واقع ہوا جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں تو ماں باپ کی جدائی کا غم نہیں بھولی تھی، اب یہ سب کیا ہو گیا؟ میرے بھائی واصف کے پیپر ہو رہے تھے، وہ رات دن پڑھائی میں مصروف تھا، میں اسے خوب محنت کروا رہی تھی۔ ان دنوں ہی میں نے دیکھا کہ میری مامی کا رویہ ماموں کے سامنے بظاہر ٹھیک تھا، لیکن وہ میرے بھائیوں سے عجیب طریقے سے بات کرتی تھی۔ میں نے اپنے بھائیوں کی ساری ذمہ داری خود پہ لے لی، میں سب خود ان کے سارے کام کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس گھر میں میرے بھائی کسی بھی قسم کا کسی پہ بوجھ بنے۔ میری چھوٹی بہن مجھے کئی بار کہہ چکی تھی کہ ہم لوگ واصف بھائی کی جاب ہوتے ہی الگ گھر لے لیں گے، یہاں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ میں نے غور نہ کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے علاوہ میرے باقی بہن بھائی مامی سے تنگ کیوں آ گئے ہیں۔ ایک دن میں کمرے میں جا رہی تھی، جب گزرتے ہوئے میں نے سنا ممانی اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی کہ واصف ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تیرا باپ اسے اس بار کامیابی پر گاڑی بھی دینے والا ہے، کئی بار کہہ چکا ہے واصف اور جنید میں سے جس کے نمبر زیادہ ہوں گے اسے ہی گاڑی ملے گی۔ یہ یتیم جب سے آئے ہیں میرے بچوں کا حق کھا رہے ہیں۔ میرے شوہر جو بہن کے بچوں سے زیادہ کچھ ضروری نہیں لگتا ان کو، وہ تیرا بدو بھائی فرحان، اس نے اس حفصہ سے شادی کر لی اور وہ ساری عمر میرے سر پر سوار رہے گی۔ مجھے ماں بیٹیاں شروع سے بری لگتی ہیں، لیکن شوہر کی وجہ سے چپ ہوں۔ اب تو کان کھول کر سن لے، اگر تیرے نمبر واصف سے زیادہ نہ آئے تو یاد رکھنا میں تمہارا ایسا حشر کروں گی جو تم یاد رکھو گے۔ میں جلدی سے وہاں سے نکل آئی، اپنے کمرے میں آ کے میں دیر تک روتی رہی۔ یہی میری مامی تھی جو آگے پیچھے پھرتی تھی، اور اس کے دل میں ہمارے لیے اتنی نفرت تھی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے بہت دنوں تک ممانی کی باتیں یاد آتی رہیں۔ کئی بار میں نے ان کو مغرب کے بعد چھت پر جاتے اور تعویذ چلاتے دیکھا تھا، کئی بار وہ پانی کی بوتلوں میں کچھ ملاتی تھی، اکثر میرا کھانا خود دینے آ جاتی۔ جب میں کہتی کہ سب کے ساتھ ہی کھا لیتی ہوں تو کہتی سب کے ساتھ ہی کھاتی ہو، لیکن میں نے سوچا کہ آج ہم دونوں ہی کھائیں گے۔ میں حیران بھی ہوتی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ فرحان کو اس سب کا نہیں پتا تھا، وہ ان دونوں اپنے ہی کاموں میں بہت مصروف تھا۔ بہت دنوں بعد گھر آتا، اس دن بھی وہ لاہور گیا ہوا تھا، اس کی جاب وہاں ہو گئی تھی۔ میں جانا چاہتی تھی، لیکن فرحان نے کہا کہ کچھ دن تک سارے معاملات ٹھیک کرنے ہیں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ ایک دن میری ممانی نے کہا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بھائی اپنی تعلیم جاری رکھیں، اچھی نگہداشت ہوتی رہے، تو جیسا میں کہوں اس خط میں لکھو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نے دکھ اور حیرانی سے اس عورت کو دیکھا۔ میں نے کہا اگر میں نہ جاؤں تو؟ کہنے لگی پھر یاد رکھنا میں تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔
میں اس عورت سے ڈر گئی. مجھے اپنے بہن بھائیوں کی فکر تھی. میں فرحان سے بات کرنا چاہتی تھی. میں نے محسوس کیا وہ کسی بات پر پریشان ہے، اسی لیے 2 منٹ بات کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا. میں نے سوچا ماموں سے بات کرتی ہوں، لیکن اگلے دن میری قسمت، ماموں کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. انہیں ہسپتال کے چکر لگ رہے تھے. کئی دن بیمار رہنے کے بعد ماموں بہت کمزور ہو گئے تھے. میں نے ان سے کوئی بات نہ کی، لیکن ممانی مجھے اشاروں میں کئی بار کہہ چکی تھی کہ تیرے پاس وقت کم ہے، یہاں سے نکل جا، نہیں تو تیرے بہن بھائیوں کا جینا حرام کر دوں گی. میں تب بھی وہاں سے نہ جاتی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ممانی نے میرے لیے ہر راستہ بند کر دینا ہے. وہ اپنی بھانجی کو گھر لے آئیں اور ان کی بھانجی اب فرحان کے آگے پیچھے پھرتی نظر آتی تھی. مجھے یہ برداشت نہیں تھا. جو بھی کام میں کرنے لگتی وہ خود پکڑ کر کرنے لگتی، اور پھر سب کے سامنے یہی ظاہر کرتی کہ حفظہ کی ذمہ داریاں بھی مجھے ہی نبھانی پڑ رہی ہیں. فرحان مجھے کہتا کہ ابا کی طبیعت کی وجہ سے سارے گھر والے پریشان ہیں، تمہیں سب کا خیال رکھنا ہے، نہ کہ اس لڑکی کو. وہ جب سے آئی ہے سارا گھر سنبھال لیا ہے اور تم سارا دن کمرے میں رہتی ہو. ابا نے تم لوگوں کے لیے کتنا کچھ کیا اور تم ان کے پاس جا کے بیٹھتی تک نہیں. میں سمجھ گئی تھی کہ میرا شوہر اپنی سوتیلی ماں کی زبان بولنے لگا ہے. اسے اس وقت مجھ سے اتنے گلے تھے، میں کچھ کہتی تو جھوٹی ہی لگتی، اسی لیے میں نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا. لیکن میری قسمت میں شاید یہی تھا. اس دن میری ایک فرینڈ مجھ سے ملنے آئی. اس نے کہا اسے بازار جانا ہے، اس کی شادی ہے تو وہ ساری شاپنگ میرے ساتھ کرنا چاہتی ہے. میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، لیکن ممانی نے کہا کہ وہ تمہیں اتنی چاہت سے لینے آئی ہے اور تم ایسے کر رہی ہو. جاؤ، تمہیں اس کے ساتھ جانا چاہیے. میں ماموں کو بتانے گئی، لیکن وہ دوائی لے کر سو رہے تھے، اسی لیے کچھ بتائے بغیر ہی میں اپنی دوست کے ساتھ باہر آ گئی. وہاں آ کے پتہ چلا کہ اس کا منگیتر بھی آیا ہوا ہے. میں نے اسے کہا کہ اگر اس نے اپنے منگیتر کو ہی بلوا لینا تھا تو اسے مجھے ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا. میری دوست کہنے لگی کہ اس کا اچانک ہی پروگرام بنا. شاپنگ کے بعد میری دوست کے منگیتر نے زبردستی ہمیں کھانے پہ روک لیا. شام کو میں جب گھر آئی تو یہاں ایک الزام مجھ پر لگ چکا تھا. میری ساس مجھے کمرے میں لے گئی اور بولی کہ یہ دیکھ تو کیا کرتی پھر رہی ہے، سوچ لے اگر فرحان کو پتہ چل گیا تو تیری شکل بھی نہیں دیکھے گا. مجھے نہیں پتا تھا میری تصویریں کیسے میری دوست کی منگیتر کے ساتھ لی تھی. میں نے ممانی سے کہا کہ میرے خلاف سازش ہے. یقین کریں مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن میری ساس نے مجھے وہاں سے جانے کا کہا اور کہا جتنی رقم چاہیے لے جاؤ، لیکن یہاں سے چلی جاؤ، نہیں تو کسی دن میں کچھ ایسا کر دوں گی کہ تیری چھوٹی بہن خود ہی مر جائے گی. میں نے اس رات روتے ہوئے سوچا کہ کاش ابا اماں نہ مرتے، ہم لوگوں کے گھر نہ آتے. زندگی جو مجھ پر تنگ کر دیا گیا تھا، اور پھر میں نے وہ گھر چھوڑ دیا جس میں مجھے گزرے وہ سارے اچھے دن یاد آئے جو فرحان کے ساتھ گزارے تھے. آج مجھے گھر سے آئے 4 سال ہو گئے ہیں. میں نے کسی سے بھی کچھ نہ کہا اور اپنے بھائیوں اور فرحان کی زندگی کے لیے وہاں سے نکل آئی، کیونکہ مجھے آتے ہوئے میری ساس نے کہا تھا کہ اب روڈ پر سگنل پر لوگ گولی مار دیتے ہیں. اگر بیوہ نہیں ہونا چاہتی اور چاہتی ہو کہ فرحان زندہ رہے تو نظر مت آنا. میں نے اپنی محبت فرحان کے سر کا صدقہ کر دی، وار دیا اپنی خوشیوں کو اپنے بھائیوں اور شوہر پر سے. گھر سے نکلنے کے بعد زندگی آسان نہیں تھی. میں اپنی ایک دوست کے پاس مری آ گئی. وہ ایک چھوٹے سے اسکول کو چلا رہی تھی. اسکول میں مجھے رہنے کو جگہ بھی مل گئی اور جاب بھی. اتنا بہت تھا. اس وقت میں ماں بننے والی تھی. میرے پیٹ میں فرحان کی نشانی تھی. میں نے بیٹے کو جنم دیا جو بالکل عادتوں میں بھی باپ جیسا تھا. 3.5 سال کا ہو گیا تھا اب، لیکن باتیں ایسے کرتا جیسے بزرگ ہو. اکثر کہتا کون کہتا ہے اچھی بچی ہو، بالکل اچھی نہیں ہو. مجھے دیکھو، اچھے بچے ایسے ہوتے ہیں. میرے جینے کی وجہ تھا میرا بیٹا. اولاد کی محبت ایک عام سی عورت کو بھی بہادر کر دیتی ہے. میں بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت بہادر تھی. انہیں دنوں یہاں میں رہتی تھی، وہاں اسی مکان کے سامنے کچھ لوگ رہنے کے لیے آئے. انہوں نے وہ مکان کرائے پر لیا تھا. مجھے وہ لوگ کچھ مشکوک لگتے تھے. میں نے اپنی فرینڈ سے بھی کہا کہ یہ لوگ مجھے مشکوک لگتے ہیں، تو اس نے کہا دفع کرو، ہمیں کیا لینا ان سے. اب جب میں صبح گھر سے نکلتی تو ایک لڑکا باہر کھڑا ہوتا اور عجیب نظروں سے گھورتا رہتا. واپسی پہ بھی اسے میں نے اکثر ہی اپنے گھر کے باہر کھڑے دیکھا. ایک دن تو حد ہو گئی، کہنے لگا ٹیچر جی تھک نہیں جاتی، اور کیا اکیلے رہ رہ کر دل اداس نہیں ہو گیا. میرا ہاتھ اٹھ گیا. اسے میری کلائی پکڑ لی. میں نے شور مچا دیا جس پر اس کے گھر سے ایک اور آوارہ قسم کا لڑکا نکلا. اس نے کہا جانے دو، کیوں تماشا لگاتے ہو؟ اب کیا ایک بچے کی ماں ہی رہ گئی ہے جس پر تم اپنے سر الزام لوگے؟ دن دہاڑے ایم این اے کے بیٹے نے ایک لڑکی کو ہراس کرنے کی کوشش کی. ویسے بھی الیکشن سر پر ہیں، اس وقت کوئی پنگا مت لینا.
نہیں تو تجھے تیرا باپ چھوڑے گا نہیں۔ اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور بولا، یاد رکھنا اگر میری بات نہ مانی تو تیرا جینا حرام کر دوں گا، ویسے بھی تیرا بیٹا اب میرے ساتھ ہی کھیلتا ہے۔ میں ڈر گئی اور بھاگ کر گھر کے اندر آ گئی، اندر سے دروازہ لگا لیا، جلدی سے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگا لیا جو مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ میں اسے چومتی جاتی اور روتی جاتی۔ پہلے بہن بھائی اسی ڈر سے چھوڑے تھے کہ حفاظت میں رہیں اور اپنی زندگی برباد کر لی۔ میرے اندر کا ڈر ہی تو تھا جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ کاش میں تب فرحان کو آزما لیتی، کاش میں ڈٹ جاتی اپنے حق کے لیے۔ سب کچھ سچ بتا سکتی تھی، لیکن مانو کی زندگی بہت پیاری تھی اور میں اتنی پاگل کیسے گھر سے نکل آئی۔ پتہ نہیں بعد میں اس نے میرے شوہر کو، میرے بہن بھائیوں کو، سب کو میرے خلاف کیا کیا کہانیاں سنائی ہوں گی۔ سب تو یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، اور مجھے یقین تھا یہی کچھ میری ممانی نے کہا ہوگا۔ اور اب مجھ پر پھر سے آزمائش آ گئی تھی۔ سامنے کے گھر میں موجود لڑکے نے میرا جینا حرام کر دیا۔ میرے بیٹے کو جیسے ہی باہر نکلتے دیکھتا ساتھ کھیلنے لگتا۔ وہ بچہ تھا، میں روکتی تو کہتا وہ انکل تو بہت اچھے ہیں۔ پھر اس نے میرے بیٹے کو مہنگے مہنگے تحفے دینے شروع کر دیے۔ وہ لڑکا کسی سیاست دان کا بیٹا تھا، اور پھر وہ رات بھی آئی جب اس نے مجھے اغوا کروا لیا۔ مجھے بے ہوش کر کے پتہ نہیں کس جگہ پہنچایا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا یہ کوئی تہہ خانہ تھا۔ کچھ دیر وہی لڑکا وہاں آ گیا اور بولا کہ سیدھی طرح تو مانے گی نہیں، اسی لیے یہ سب کرنا پڑا، اگر تو مان جاتی تو اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ میں نے کہا میں ایک شادی شدہ عورت ہوں، ایک بچہ ہے میرا۔ تو کہنے لگا وہی تو لگتی نہیں ہے۔ اور پھر میرا دل آ گیا تجھ پر۔ اس رات میرے دماغ نے کام کیا۔ میں سمجھ گئی تھی وہ شخص جس قماش کا ہے وہ مجھے کبھی بھی عیاں سے نکلنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ میں اپنے شوہر کو چھوڑ چکی ہوں لیکن طلاق نہیں لی۔ تم مجھے وقت دو، میں اس سے طلاق لے کر تم سے شادی کر لوں گی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ لڑکا مان گیا۔ کہنے لگا لیکن یہ آج ہی ہوگا۔ اس نے ایک عورت کو بلوایا اور اسے کہا کہ اسے دلہن کی طرح تیار کرو، ہم لوگ میڈیا پر دیں گے اس لڑکی سے میں نے شادی کر لی ہے، تب اس کا شوہر سمجھ جائے گا اور میرا باپ بھی کہ میں اس لڑکی کے معاملے میں سیریس تھا۔ ویسے اگر جانے دیا تو یہ لڑکی ہو سکتا ہے کہ مکر جائے اور اپنے شوہر کو نہ چھوڑے، اسی لیے ایک ناٹک دنیا کو دکھانے کے لیے تو بنتا ہی ہے۔ اس عورت نے مجھے تیار کر دیا۔ کچھ دیر میں پریس کانفرنس تھی، لیکن میں نے اس عورت کو دھکا دیا اور بہت مشکل سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں دلہن والے بھاری جوڑے میں بمشکل بھاگ رہی تھی۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ شوہر کیسا محافظ ہوتا ہے۔ جب میری فرحان سے شادی ہوئی تھی وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، لیکن صرف دنیا کی نظر میں۔ اصل میں تو میری ممانی نے میرا گھر برباد کر دیا تھا، جبکہ میں اس بھیانک سچ سے بھاگتی اس گھر تک آ پہنچی تھی جس کے اندر میرے خیال سے میری ساری خوشیاں موجود تھیں، جنہیں ایک عورت نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ اس دن میں نے سارے ڈر اتار پھینکے، سوچ لیا کہ یا تو فرحان اپنا لے گا یا پھر اس کی نفرت سے خود کو مار ڈالوں گی۔ لیکن اب مجھے اس کی ضرورت تھی، میں تھک چکی تھی۔ میں اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں تک آئی تھی۔ دروازے پر جو دستک دی میری روح تک لرز گئی کہ کیسے سامنا کروں گی فرحان کا، اور پھر دروازے پر اسی شخص کو پایا جو میرا شوہر تھا۔ اس نے حیرانی اور بے یقینی سے مجھے دیکھا، تب ہی اندر سے میری بہن آ گئی جو مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے بھائی حیرت سے مجھے دلہن بنی دیکھ رہے تھے۔ جب ماموں آ گئے میں بھاگ کر ان کے پیروں میں گر گئی، انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میرا قصور صرف یہ تھا کہ اپنوں کی زندگی کے لیے میں ڈر گئی تھی۔ ماموں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور دیر تک روتے رہے۔ اپنے بھائی کے فون سے اپنی فرینڈ سے کہا کہ میرے بیٹے کو لے کر جلدی سے یہاں نکلو اور یہاں پہنچو۔ فرحان نے کہا خود کو مجھ سے دور کر کے زندگی تنگ کر دی مجھ پر، کیوں میرے بیٹے کو مجھ سے دور رکھا، اسے باپ کی شفقت سے دور رکھا۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا، پیار کر رہا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کاش محبت میں قربان ہونے کے بجائے بھروسہ رکھتی مجھ پر، میں سب سنبھال لیتا۔ وہ سوتیلی ماں تھی، تم تو دشمنی نہ کرتی، تمہارے ساتھ برا کیا تو نتیجہ پا لیا انہوں نے۔ ان کی بیٹی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گئی، بیٹا نشہ کرنے لگا، ٹوٹ گئی ہیں وہ، اور خاک ہو گیا غرور بھی، اور ہوس کا بت بھی پاش پاش ہو گیا ہے۔ میرا بیٹا اتنے رشتوں کو دیکھ کر حیران تھا، جسے دیکھتا مجھے پوچھتا ماما یہ کون ہے؟ میں خوش تھی، میرے رشتے پھر سے مل گئے تھے۔ مجھے ممانی نے معافی مانگی اپنے رویے کی، لیکن فرحان نے کہا کہ وہ اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ سب نے روکا لیکن وہ چاہتا تھا کہ ہم الگ رہیں۔
اپنی الگ دنیا بسائیں۔ پھر اس کی پوسٹنگ بھی لاہور میں تھی، اسی لیے ہم لوگ کچھ دن بعد لاہور آ گئے۔ میں سوچتی ہوں کچھ لوگوں کے ساتھ ہونے سے زندگی کا سفر چاہے جتنا بھی مشکل ہو آسان لگتا ہے۔ کسی کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے، ہمیں زندگی کے معنی دے دیتا ہے، جینے کی وجہ ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے MNA کے بیٹے کو کیفر کردار تک پہنچا کر ثابت کر دیا تھا کہ میرا شوہر میرا محافظ ہے۔ میری محبت نے مجھے کمزور بنا دیا تھا۔ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے بزدل ہو جاتے ہیں، لیکن کاش میں اس وقت سب سنبھال لیتی تو میرا بیٹا اور میں 4 سال تک اپنوں سے یوں دور نہ رہتے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔